حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے بھوک نے پریشان کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس آدمی بھیجا کہ اگر کچھ کھانے کو ہو تو بھیج دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسرے ازواج کے پاس باری باری پیغام بھیجا تو سب نے یہی جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، اسے آج رات کون اپنا مہمان بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے کچھ کھانے کو ہے۔ اس انصاری نے کہا کہ بچوں کو کس چیز سے بہلا دینا، اور جب وہ کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان اندر آئے تو چراغ کو بجھا دینا، اور اس کے سامنے ایسے ظاہر کرنا کہ ہم جیسے بھی کھا رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ مہمان کھانا کھانے لگے تو کھڑے ہو کر ٹیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا۔ چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھے، لیکن صرف مہمان نے کھایا اور انصاری اور ان کی بیوی دونوں نے بھوکی ہی رات گزار دی۔ جب وہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں نے آج رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر پاکا ہی ہو۔ کتاب حیات الصحابہ، تالیف حضرت مولانا محمد یوسف کاندہلوی رحمہ اللہ، اردو ترجمہ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب۔ والسلام۔